إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدأت ببسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. ان تمام احباب کا تہ دل سے میں شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے. دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے مشن میں یعنی درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو عربی لب و لہجہ میں سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عظیم کتاب کو سیکھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس کے مطابق عملی طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بروز قیامت اس عظیم کتاب کی ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے. قرأت سبع و عشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 30 ہے. آج کے سبق میں آپ جانیں گے قرأت کا آغاز اور ارتقاء، یعنی قرأت قرآنیہ کا کب اور کیسے آغاز ہوا، تاریخ کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیسے ہم تک پہنچی ہے، کن مراحل سے گزرتی ہوئی جو ہے یہ ہم تک پہنچی ہے. ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ عزیز ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آج کے لیسن میں آپ کو بتانے والا ہوں. لیکن سبق کے آغاز سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجیے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے. تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں. محترم واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، اس سبق کو آپ نے بخوبی توجہ کے ساتھ سننا ہے، یاد کرنا ہے، ہو سکے تو کاپی کے اوپر لکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ سوالات بھی کرتے ہیں، اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو ان تمام سوالات اور اعتراضات کا جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ دے سکیں. اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے درمیان میں اس ویڈیو کو چھوڑنا نہیں، شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، یاد کرنا ہے. قرأت قرآنیہ مختلف ادوار سے گزری ہے. اس ذیل میں اس نے متفرق مراحل طے کیے ہیں. یہ مراحل باہم ایک دوسرے میں داخل بھی ہیں. ان مراحل کو طے کرنے کے بعد قرأت علوم قرآن میں ایک مستقل علم اور لغت و نحو کے باب میں ایک مستقل باب بن گئی. قرأت قرآنیہ کے ان تاریخی ادوار کا آغاز قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کی تعلیم حاصل کرنے سے ہوتا ہے. ابتدا میں قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے پڑھا جاتا تھا، پھر یہ سلسلہ آیات اور سورتوں کی تلاوت کی صورت میں پروان چڑھا اور ثواب کی نیت سے اس کی تلاوت کی جانے لگی. پھر اس کے بعض حصوں یعنی مکمل قرآن مجید کو حفظ کرنے کا مرحلہ آیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قرأت کی سند کی روایت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر اس کے بعد اس میں ماہر اساتذہ و تلامذہ کا دور آیا. پھر اس کے بعد اس کے اصول و قواعد مدون کیے گئے اور اس پر مباحث و تالیف لکھی گئی. پہلا مرحلہ وحی کا نزول، جب حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آپ کی بارگاہ اقدس میں جبکہ آپ غار حرا میں تھے، اس وقت آپ پہلی آیت لے کر سورۃ العلق قرآن پاک کی پہلی آیت جو اتری اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت کی پہلی 5 آیات مقدسہ جو ہیں وہ آپ کو سکھائی گئیں. دوسرے مرحلے میں جو وحی کے ذریعے آپ کو قرآن پاک کا علم دیا جاتا، پھر وہ آپ آگے اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھاتے تھے، یعنی تعلیم نبوی کا دوسرا مرحلہ تھا. تیسرے مرحلے میں مسلمانوں کا باہم ایک دوسرے کو تعلیم دینا، یعنی جو وہ حضور سے سیکھتے پھر وہ آگے دوسروں کو ایک دوسرے کو کیا کرتے، سکھاتے. چوتھے مرحلے میں قرأت قرآنیہ پڑھنے والوں کی ایک جماعت جو ہے وہ مارد وجود میں آ گئی. پانچویں مرحلے میں پھر اس کو زبانی حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. چھٹے مرحلے میں قرأت قرآنیہ کو پھر اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ کے طور پر شروع کیا گیا. ساتویں مرحلے میں پھر یہ باقاعدہ جو ہے یہ مضمون کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا. جیسا کہ میں نے پچھلے لیسن میں بھی یہ بات واضح کی تھی کہ قرأت قرآنیہ کا آغاز جو ہے وہ پہلی صدی ہجری کے نصف اول سے ہی کیا ہو گیا تھا، شروع ہو گیا تھا. اور پھر یہ باقاعدہ مضمون کے طور پر جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ
شروع ہوا۔ 8ویں مرحلے میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مختلف اسلامی ممالک کی طرف مصاحف بھیجے گئے۔ نہ صرف مصاحف بھیجے گئے بلکہ ساتھ میں معلمین کو بھی بھیجا گیا، یعنی سکھانے والوں کو بھی بھیجا گیا، اور جن کو حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ کی طرف روانہ کیا گیا بطور معلم قرآن بنا کر۔ نمبر 2، ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ کو کوفہ کی طرف معلم القرآن بنا کر بھیجا گیا، اور یہاں پر میں یہ بات نوٹ کروانا چاہتا ہوں، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ سے پہلے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف قرآن کی تعلیم یعنی قرآن سکھانے کے لیے بھیجا، اور آپ نے اتنی محنت کی کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگردوں کو سورج الکوفہ یعنی کوفہ کے سورج کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابو عبد الرحمن سلمی، اور ان کا بھی پس منظر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرت امام حسن امام حسین علیہم السلام کے کیا ہیں، یہ استاذ محترم ہیں۔ اور ابو عبد الرحمن سلمی جو ہیں انہوں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے کیا کیا، قرأت قرآنیہ کو اخذ کیا، حاصل کیا، اور آپ نے 70 سال جو ہے وہ وہاں کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نے جو ہے وہ خدمات قرآن قرأت قرآنیہ کی تدریس فرمائی۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو بصرہ کی طرف روانہ کیا۔ چوتھے نمبر پہ حضرت مغیرہ بن ابی شہاب مخزومی کو شام کی طرف روانہ کیا۔ پھر 5ویں نمبر پہ حضرت زید بن ثابت کو مدینہ المنورہ کی طرف کیا گیا، روانہ کیا گیا۔ محترم ناظرین اکرام اور طلباء اکرام، ان معلمین کو روانہ کرنے کا عمل 25 ہجری میں ہی شروع ہوا، اور لیکن امام ابن جزری رحمہ اللہ بھی اپنی روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ معلمین کے روانہ کرنے کا یعنی پڑھنے پڑھانے کا سیکھنے سکھانے کا 30 ہجری میں اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو محترم ناظرین اکرام اور طلباء اکرام، امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ عزیز نیکسٹ بائی نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا، قرأت قرآنیہ کی تاریخ کے حوالے سے بھی، اور انشاءاللہ عزیز بہت ہی جلد جو ہے وہ اب قریب ہے ہم قراءات اور روایات پڑھنے کا سلسلہ شروع کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا قرأت قرآنیہ کے حوالے سے، قرأت 7 و 10 کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ بلا جھجک بلا کراہت آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھ نہ چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا